يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے 62 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعجبک، پس نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو، پس نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، لام تعلیل ہے، تاکہ عذبہ یعذب کا مطلب ہوتا ہے تعذیب، عذاب دینا، لیعذبہ تاکہ وہ عذاب دے ہم ان کو، بہا ان کے ذریعے، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ ان کے ذریعے یعنی مال و اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتضحک اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں۔ تضحک جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو زحق یزحق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، برباد ہونا، تباہ ہونا، مٹ جانا۔ تو نکل جائیں ان کی جانیں، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون وہ کافر ہوں، کفر کی حالت میں ہی ان کی روح پرواز کر جائے۔ وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، حلف یحلف قسم کھانا، حلف اٹھانا، باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ لمنکم البتہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہ منافق قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح تمہیں میں سے پکے مومن ہیں۔ وما ہم منکم اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ نہیں ہے وہ تم میں سے، ولیکن اور لیکن ہم وہ قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں۔ فارق یفرقو ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانا، وہ ڈرتے ہیں، لو اگر، یجدونا وہ پائیں، وجدہ یجدو پانا، یجدونا وہ پائیں، ملجأن کوئی جائے پناہ، اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، او مغارات یا کوئی غاریں مل جائیں چھپنے کے لیے، او مدخلن یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لولو تو ضرور وہ لوٹ جائیں، الیہ اس کی طرف۔ وہ تو اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر انہیں اس جزیرہ نما عرب کے اندر کوئی ایسی جائے پناہ مل جائے، کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہ اس کی طرف ضرور بھاگ جائیں۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے۔ یجمعون دیکھنے میں لفظ یہ یجمعون سے ملتا جلتا لگتا ہے، فرق صرف عین اور ہا کا ہے۔ یجمعون ہوتا ہے جمع، یجمع جمع کرنا، عین کی جگہ پہ جب ہا لگ گیا تو یہ بالکل مطلب ڈفرینٹ ہو گیا۔ یہ ہے جمع یجمع، رسیاں توڑا کر بھاگنا۔ یجمعون اب دیکھیں فرق معمولی سا ہے، ایک
یہ تو ایک حرف کا فرق ہے نا، بعض اوقات ایک حرکت کے فرق سے میننگ بہت ہی الٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک نقطے کے فرق سے، جیسے وہ شعر میں آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک ہی نقطے سے ہم محرم سے مجرم ہو گئے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. جیسے دعا اور دغا میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے، اور محرم اور مجرم میں بھی ایک ہی نقطے کا فرق ہے. تو یہاں یجمعون اور یجمعون، تو ان میں بہت فرق ہے. وہم یجمعون، اور وہ رسیاں توڑا رہے ہوں. ومنہم، اور ان میں سے من یلمزو کا، کچھ ایسے بھی ہیں جو یلمزو کا، وہ تان کرتے ہیں آپ پر. لامازا یلمزو، تان کرنا، الزام دینا. کا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ الزام رکھتے ہیں فی الصدقاتی، صدقات کے بارے میں. فَإِنْ اُوتُوا، پھر اگر وہ دیے جائیں، پھر مجہول ہے، اوتو وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، یعنی زکوٰۃ کی رقم میں سے اگر تو انہیں کچھ زیادہ مل جائے، اور رضو تو وہ راضی ہوتے ہیں. وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا، اور اگر وہ نہ دیے جائیں، عین طاع سے کیا بنتا ہے لفظ عطا کرنا، اگر ان کو نہ عطا کیا جائے، نہ دیا جائے، منہا ان میں سے، یعنی ان صدقات میں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور صدقات کے جو جمع ہوتے تھے فنڈز، وہ آپ خود لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. اگر نہ وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، اذا تو اسی وقت، ہم وہ یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ساخت یسخط، ناراض ہونا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ولو، اور اگر، انہم بے شک، وہ رضو وہ راضی رہتے، ما اس پر جو، آتا دیا، ہم انہیں، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہمیں، یعنی وہ یہ کہتے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ان قریب دے گا ہمیں اللہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی. اگر وہ ایسا کہتے نا تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. اور وہ کیا کہتے ساتھ، انا بے شک ہم، اللہ اللہ کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں. انہیں تو ایسا کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کم کیوں دیا. یہ جو صدقات ہیں یہ تو ہر کسی کو تو نہیں آپ دے سکتے. یہاں پہ پھر یہ بات بتا دی گئی، یہ بات کلیئر کر دی گئی آیت نمبر 60 سورہ توبہ میں، کہ زکوٰۃ جو فرض صدقہ ہے. اب لفظ یہاں پہ صدقات کا آیا ہے، لیکن یہ صدقہ کون سا ہے؟ فرض. زکوٰۃ کس کس کو ملے گا؟ یہاں 8 مصارف بتا دی گئے. انما بے شک الصدقات، صدقات یعنی زکوٰۃ، للفقراء فقراء کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے. نمبر 2 والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے. نمبر 3 والعاملین، اور عاملین کے لیے ہے. عامل، عاملین زکوٰۃ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے وصول کرنے پر، زکوٰۃ لے کے آنے پر، جمع کرنے پر جو لوگ متعین ہیں، جو اس کام کو کرنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، عاملین زکوٰۃ. اور یہ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف کیا ہوا؟ فقراء، مساکین اور پھر عاملین زکوٰۃ. علیہا ان کو وصول کرنے پر، علیہا اس پر، ہا کی ضمیر زکوٰۃ کے لیے، یعنی زکوٰۃ پر جو لوگ متعین ہیں زکوٰۃ وصول کرنے پر. اور نیکسٹ والمؤلفۃ، اور الفت ڈالنی مقصود ہو. الف یؤلف، تالیف کیا ہوتا ہے؟ الفت ڈالنا. قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی تالیف قلب. یہ چوتھا مصرف ہے زکوٰۃ کا. وفی الرقابی، راقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقاب اس کی جمع ہے. پھر رقابی گردنوں میں، یعنی گردنوں کے چھڑانے میں.
वलगारिमीना, और तावान अदा करने वालों के लिए, जिन पे कोई तावान हो, कोई कर्ज हो, वो अदा करने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं। कि एक ऐसा शख्स है, वैसे तो वो ज़कात उस की मद में नहीं आता, लेकिन उस पे इतना तावान या कर्ज है कि वो अगर अपना सब कुछ भी दे दे तो वो उसे पूरा नहीं कर सकता, तो उसका कर्ज भी अदा किया जा सकता है ज़कात की रकम से। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, यानी जिहाद और दीनी मदारिस वगैरह। वब्न सबीली, और मुसाफिर के लिए। इब्न बेटे को कहते हैं, सबील रास्ता, रास्ते का बेटा कौन होता है? मुसाफिर। ये जो 8 मसारिफ है, फरीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये फरीज़ा है। यही लफ्ज़ आया था जब वरासत की आयत खत्म हो रही थी। फरीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है, मुअय्यन है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। वमिनहुम, और उनमें से, अल्लज़ीना, वो लोग हैं जो युज़ूना, वो ईज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, अन्नबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, हुवा उज़ुनुन, वो तो कान का कच्चा है। उज़ुनुन कान को कहा जाता है। तो मुहावरतन कहा जाता है, जो शख्स हर किसी की बात सुन ले और उस पर यकीन कर ले और कोई तहकीक ना करे, उसे फिर कहते हैं ये तो निरा कान है। यानी जो भी उसे आके जो बात बता दे वो उसी को मान लेता है, वो तो बस कान का कच्चा है, यानी कान है। हुआ उज़ुनुन, वो तो कान है, वो कान का कच्चा है। नऊज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें करते थे। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें बताइए, उज़ुनु खैरिल लकुम, वो कान है भलाई का, लकुम, तुम्हारे लिए। युमिनु, वो यकीन रखता है, वो ईमान रखता है, बिल्लाही, अल्लाह पर, व युमिनु, और वो यकीन करता है, लिल मुमिनीना, मोमिनों की बातों का। यहाँ पे आमना युमिनु ईमानुन, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ईमान लाना, मान लेना, यकीन कर लेना। लेकिन जिस तरह इंग्लिश के अल्फाज में हम देखते हैं ना, प्रेपोजिशन बदल जाने से मीनिंग बदल जाता है, इसी तरह अरबी में भी जो प्रेपोजिशन होती है उसे कहा जाता है कि इसके साथ कौन सा सिला लगा है। जैसे आमना युमिनु के बाद अगर तो सिला लगा लाम का, जैसे युमिनु लिल मुमिनीना, फिर तो मतलब इसका होगा कि वो यकीन कर लेता है, ठीक है, मोमिनों की बातों का यकीन कर लेता है। और अगर आमना युमिनु के बाद सिला लगता है बा का, जैसे युमिनु बा आगे आया, लाम नहीं आया, तो यहाँ मतलब होता है वो ईमान रखता है, वो ईमान लाता है अल्लाह पर, और वो युमिनु बिल्लाही, ईमान लाता है अल्लाह पर, व युमिनु लिल मोमिनीन, और वो यकीन करता है मोमिनों की बातों, ठीक है, मोमिनों की बातें वो मान लेता है। बेशक तुम लोग आके झूठी सच्ची भी बातें उनसे करते हो, वो मुंह पे ये नहीं कहता कि तुम झूठे हो, तुम्हारी तहकीर नहीं करता, क्योंकि जो बात भी आके, जब तबूक के लिए जा रहे थे तो कैसे कैसे बहाने लोग आके कर रहे थे, क्या पता नहीं चलता, लेकिन आप फिर भी उनकी बातों को मान लेते थे और कहते थे ठीक है। वरहमतुन, और वो रहमत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनू, जो ईमान लाए, मिनकुम, तुम में से, वल्लज़ीना, और वो लोग जो युज़ूना, वो इज़ा देते हैं, रसूल अल्लाही, अल्लाह के रसूल को, लहुम, उनके लिए, अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, अलमनाक अज़ाब। यहलिफूना, वो कस्में खाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे सामने, लियुरज़ूकुम, ताकि वो राजी करे तुम्हें, वल्लाहु, हालांकि अल्लाह, व रसूलहू, और उसका रसूल, अहक्कु, ज्यादा हकदार है, अन युरज़ूहु, ये कि वो राजी करें उससे, अल्लाह को राजी करना ज्यादा जरूरी है। इन कानून मुमिनीन, अगर हैं वो ईमान लाने वाले, अगर उनके दिलों में जरा भी ईमान की रमक होती तो उन्हें ये पता होता कि झूठी सच्ची कस्में खा के, बहाने बना के हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश करते हैं, आप तो राजी हो जाएंगे, आप तो कुछ नहीं कहेंगे, जानते बूझते भी आप इग्नोर करते थे,
لیکن زیادہ کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، ان کان المؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ہاں جی، آیت نمبر 55 سے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی اولاد سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، آپ حیران نہ ہوں کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور اولاد دی ہے، ان کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ مال و دولت اور اولاد کی کثرت ان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ ان کا حساب اسی دنیا میں بے باک ہو جائے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ بچے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ بعض اوقات دنیا کی انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے باعث عذاب بنا دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ اللہ کی طرف سے ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں کہ یہی اولاد ان کے لیے ایک اذیت بن جاتی، جس اولاد کو بڑے لاڈ اور پیار اور مانوں سے انسان نے پال کے بڑا کیا ہوتا ہے، وہی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہے، ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور وہ مال جسے وہ جان اپنی پوری زندگی لگا کے جو مال اس نے کمایا ہوتا ہے، وہ مال اس کے لیے وبال ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہوئی ہے نا کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے اور ایسے مال سے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے، ہمیں وہ دعا بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ انہیں ان کے ذریعے، یعنی اس مال و دولت کے ذریعے اور ان کی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر پہ ہوں، استغفر اللہ، کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں۔ دنیا کی زندگی میں اپنی دولت سے جو لوگ لپٹے رہتے ہیں، اپنی اولاد کی محبت میں مگن رہتے ہیں، تو انہیں دنیا میں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ آنکھ کھول کر دیکھ سکیں، حق کو پہچان سکیں، انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور اسی حالت میں ان کو موت کا فرشتہ اس دنیا سے لے جائے۔ بہت بڑی تباہی ہے انسان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان کر کے مارنا، جب میں دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت میں جاؤں، اور مجھے الحقنی بالصالحین، اور اپنے صالح بندوں کے ساتھ مجھے شامل کر لینا۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں جو دعا بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی وہ کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، ثابت رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ ایمان پہ موت دینا۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اب ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ دنیا میں بہت مال و دولت ہے، دنیا میں اولاد ہے، اور انسان دنیا میں آپ دیکھیں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ لوگ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں مال و دولت اکٹھا کرنے پہ، بڑے بڑے بنگلے بنانے پہ، لمبی لمبی گاڑیاں خریدنے پہ، اپنی اولاد کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے کے لیے، اور پوری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں، اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ایسا نہ ہو کہ ہماری جانیں جب نکلیں تو ہم اس وقت کوئی کلمہ خیر کی بجائے ہمارے منہ سے کوئی کفری کلمہ نکل۔ حدیث میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن مرتے مرتے کوئی ایسی بات، ایسا کام، ایسا الفاظ ادا کر جاتا ہے کہ جنت کی بجائے جہنم اس کا مقدر ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے نا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، کہ وہ تمہارے ہی ہیں، تمہارے جیسے ہی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ نہیں ہے وہ تم میں سے، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ڈرتے ہیں، تو ڈرتے رہتے ہیں، اسلام کے غلبے کے تصور سے خوف زدہ ہے، خوف کے مارے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، ڈر کی وجہ سے۔ لو یجدون ملجن او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون، اگر یہ پائیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں اپنی رسیاں توڑا کر، جیسے کوئی جانور خوف کے مارے اپنی رسی توڑا کر بھاگتا ہے، اسی طرح کی کیفیت ان پہ بھی طاری ہے۔ اس کیفیت میں اگر انہیں جزیرہ نمائے عرب میں کہیں بھی کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی بھی طرح کا کوئی ٹھکانہ جان بچانے کے لیے مل جاتا تو وہ خوف کے مارے یہاں سے بھاگ گئے ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے نامراد لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کرتے ہیں صدقات کے بارے میں کہ آپ اس میں عدل نہیں کرتے۔ مال کی تقسیم کے دوران ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کرتے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مال کی تقسیم ہو رہی تھی، ایک منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا محمد عیدل، استغفر اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ تقسیم کیجیے، مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت غصہ آیا، فرمایا ویلک، تم برباد ہو جاؤ، ومن یعدل، کون عدل کرے گا، اذا لم اکن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا۔ دراصل کیوں ایسا کہتے تھے؟ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، تو اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے، زیادہ مل جائے تو یہ راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے انہیں کم دیا جائے فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی رہتے اس پر جو ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، ان قریب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے، اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے ان قریب دیں گے، نوازتے رہیں گے، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اگر وہ ایسا کرتے، اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اچھا گمان کرتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بہت مشہور آیت ہے، بچوں کے نصاب میں بھی شامل ہے، میٹرک کے بچوں کے نصاب میں، مصارف زکوٰۃ کے نام سے بڑا ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے 8، وہ اس آیت میں آئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں۔ بار بار میں نمبر بھی اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب کبھی آپ اپنے بچوں کو، میٹرک کے بچوں کو پڑھا رہے ہوں زکوٰۃ کا ٹاپک، اور اس میں پھر یہ آئے کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہم نکالیں گے تو ہمیں وہ 8 مصارف زکوٰۃ مل جائیں گے جو کہ اس ایک آیت میں، کیونکہ وہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ الزام لگاتے کہ آپ صحیح لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، یا ان کی خواہش ہوتی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے، منافقین کی ان باتوں کے جواب میں یہ آیت آئی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ صدقات کا لفظ آیا یہاں پہ، فرضی صدقہ، زکوٰۃ، زکوٰۃ یعنی یہ صدقات جو ہیں یہ تو کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان 8 لوگوں کے لیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے بات آئی کہ یہ فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے۔ اب اللہ نے استان کا دروازہ بند کر دیا اور بتا دیا کہ صدقات کے مستحق لوگ کون سے ہیں۔
صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ 8 قسم کے لوگ یہاں پہ بات کیے گئے. ان میں سے پہلا مصرف جو بتایا گیا وہ ہے فقیر. اچھا علماء میں اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ان 8 میں تھوڑی تھوڑی تقسیم کرنی چاہیے، لیکن بعض زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو، زیادہ تر جو پہلے نمبر پہ جو آ رہے ہیں فقراء اور مساکین، ان کو زیادہ دینی چاہیے پریفرنس، کیونکہ یہی وہ پسے ہوئے طبقات ہیں معاشرے کے جن کو بنیادی ضروریات جو ہیں زندگی کی وہ نہیں میسر ہو. تو جہاں جہاں ہو سکے ان 8 مسائل میں سے ہمیں اپنی رقم خرچ کرنی چاہیے. فقیر اور مسکین اب دونوں وہ ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے منتظر رہتے ہیں. قریب قریب یہ دونوں ہم مانی ہی لگتے ہیں. ایک کا اطلاق دوسرے پہ بھی ہو جاتا ہے. ہم اس کے لیے مفلس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، محتاج کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی فقیر کو کبھی مسکین اور مسکین کو فقیر بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں تو خاصا اختلاف ہے. تاہم دونوں کا مفہوم یہی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ ان کو نہ ملتے ہوں، وہ ان سے محروم ہوں، ان کو فقیر اور مسکین بھی کہا جا سکتا ہے. مسکین کی تعریف ایک حدیث میں بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا ایک ایک کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. یہ مسکین ہوتا ہے. تو فقیر پھر ظاہر ہے جو بعض اوقات فقیر تو در در جا کے مانگتے ہیں، اور بعض فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کا پیشہ یہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں جو طبقات ہیں یہ سب سے پہلے مد میں آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہیں عاملین. عاملین کہا جاتا ہے حکومت کے ان اہلکاروں کو جو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مقرر ہوتے ہیں. ان کی تنخواہ اس میں سے زکوٰۃ کی رقم میں سے دی جا سکتی ہے. مؤلفہ قلوب کیا ہے؟ مؤلف تالیف سے ہے، دلوں کی تالیف کے لیے. ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی مدد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کو دینے تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے. دوسرے وہ نو مسلم لوگ جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی اپنا دین چھوڑ کے آئے گا مسلمان ہوگا، اب اس کو اپنی کمیونٹی تو اون نہیں کرے گی، تو پھر ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے. اسے تالیف قلب کہا جاتا ہے. پھر ہے وفر رقاب، گردنیں آزاد کرنا. بعض علماء نے اس سے مراد غلام دیے ہیں، اور بعض کے نزدیک ہر قسم کے وہ لوگ جو کہ کسی بھی ان کی گردن کسی بھی وجہ سے پکڑی ہوئی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی غلطی نہیں ہوتی، اس کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا اور اب اس کے اوپر اتنا اس کو پے کرنا ہے جو وہ کر نہیں سکتا، اب اس کی گردن آزاد کرنے میں. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے. اس زمانے میں تو غلامی کا رواج تھا، تو غلاموں کو چھڑانے میں، غلاموں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے ہی یہ استعمال ہوا. پھر اس کے بعد ہے غارمین. اس سے مراد وہ مقروض ہیں جو اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور پھر اس کو ادا نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس ایسا کوئی سامان بھی نہیں جسے بیچ کے وہ قرض ادا کر سکے، اور ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے. لیکن وہ قرض دار نہیں جو کہ اپنا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، اب وہ ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ بنانے کے لیے قرض لے لیتے ہیں بینکوں سے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ سود کے چکر میں ہم کس نے کہا تھا کہ یہ ایسا کام کرے. جو اپنی ضروریات کے لیے قرض لیں تو پھر ان کا قرض ادا وہ نہ کر پائے تو زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے. پھر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں
یہ جو مت ہے نا، اس سے مراد دو ہیں. ایک تو اس سے جہاد مراد ہے، یعنی جنگی سامان اور مجاہد کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسلحہ وغیرہ خریدنے کے لیے یا جہاد کی مد میں جو بھی رقم دی جائے گی وہ زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے. اور دوسرا ہے کہ تبلیغ دین کے لیے دینی مدارس جو ہیں ان کو دی جا سکتی ہے. مساجد کو تو ظاہر ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن مساجد کے اندر بعض اوقات مدرسے ہوتے ہیں جہاں بچوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. تبلیغ دین کے سلسلے میں جو بھی کام ہو رہا ہو وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے. 8واں مصرف ہے ابن السبیل، یعنی اگر کوئی شخص مسافر ہے، سفر میں امداد کا مستحق ہو گیا، چاہے وہ اپنے گھر میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سفر میں، اس زمانے کے سفر بھی اور طرح کے تھے، آج کل یہ مد بہت مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں اس طرح کے فراڈیے قسم کے، وہ تو آج بھی آگے کہتے ہیں جی ہم سفر میں تھے، ہماری جیب کٹ گئی، اب ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ہماری مدد کر دیں. تو وہ شاید اسی وجہ سے اس طرف آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہم پہ لگ جاتی ہے. لیکن آج کل ایسا بہت ہی ریئر ہوگا اگر ہوگا تو، ورنہ آج کل تو کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، فون ہے، آپ ایک کال کریں تو آپ کے پاس پیسے پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ باہر ایک مد یہ موجود ہے ابن السبیل، کبھی بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. یہ تو ہو گئی آیت نصاب کے زکوٰۃ. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ ان سے کہیے یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں. کوئی بات جو میں نے آپ کو با اور لام کے صلہ کے سلسلے میں بتائی ہے کہ یؤمنو با باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کی بات مان لیتے ہیں. یعنی تم جھوٹ بھی بول رہے ہو آپ، لیکن پھر بھی تمہاری جھوٹی باتیں سن کر بھی تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ جانتے ہوئے بھی تمہارا قول نہیں کھولتے، تمہاری بات مان لیتے ہیں. اور یؤمن باللہ و یؤمن بالمؤمنین ورحمۃ للذین، اور وہ رحمت ہیں مومنوں کے لیے، جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اسے اگر وہ ہیں ایمان والے. آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم